اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جو انسا ہے ایک سچا مذہب ہے۔ اس سب کا جو مسلمان کلیم کرتے ہیں اور جو اسلام کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ قرآن مجید سے ثابت کریں گے کہ کیا اسلام واقعی سچا مذہب ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن پر ذرا سا بھی شک ہو تو اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لو۔ قیامت تک کے لیے یہ جو اللہ نے انسانیت کو چیلنج دیا ہے، تو کیا یہ جو چیلنج ہے اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جو اسلام دین ہے یہ سچا ہے، اور کیا واقعی قرآن جو کتاب ہے وہ سچی ہے؟ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم انہی باتوں پر جو سا فوکس کریں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ قرآن کے سچے ہونے کی دلائل کے اندر سب سے جو پختہ کتاب ہے وہ قرآن کا آپ کی زبان ہے، عربی زبان۔ آپ کوئی بھی الہامی کتاب آج لے لیں، اسلام کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، ان کے اندر 3 ایسی الہامی کتابیں ہیں جس کے اندر جو بہت زیادہ فوکس بھی کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنس اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ ایک تو قرآن ہو گیا، بائبل ہوگی، اور ہمارے پاس تورا یعنی کہ تورات۔ اب بات کی جائے تو جو بائبل ہے اس کی اصل جو زبان جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتاتے ہوتے تھے وہ انگلش نہیں تھی۔ وہ کون سی لینگویج تھی؟ وہ عربک تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے متعلق ہے کہ بھی وہ تورات جو ان کے اوپر کتاب آئی تھی ان کی اصلی جو زبان ہے وہ ہیبرو لینگویج تھی، اور جو قرآن ہے وہ اصل زبان عربک تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بولی اور ہم تک آج پہنچی ہے۔ تو قرآن صرف واحد الہامی کتاب ہے جو عربی کے اندر آج بھی ویسے ہی موجود ہے، ایک لفظ کی ہیر پھیر نہیں ہے۔ خود کرسچن جو سکولرز ہیں ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ بائبل کی کچھ ایسی آیات ہیں جو پہلے تھیں ان کو نکال دیا گیا، اور کچھ آیات ہیں جو پہلے نہیں تھیں ان کو داخل کر دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جب اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو سنتے تھے وہ صحابہ کرام کو بتاتے تھے، صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ جو یہ چمڑے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور لکڑ کے اوپر اس طرح سے لکھ لیا کرتے تھے، محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ بعد میں اس کو جمع کر دیا گیا۔ عربی زندہ زبان ہے۔ آج دوسری جو اس کی دلائل ہے وہ یہی ہے کہ آج بھی جو مسلمان ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں، اسی زبان کے اندر کرتے ہیں۔ اسی سب سے زیادہ لنگوسٹک جو کتاب دیکھی جاتی ہے، جو تلفظ دیکھا جاتا ہے وہ قرآن کا ہی دیکھا جاتا ہے۔ الہامی کتابوں میں سے ہر ایک میں سے قرآن کے جو تلفظ ہے اس پہ بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے کہ جو لہجہ ہے وہ ساروں کا تقریباً ایک ہی ہو، اس پر بہت زیادہ ہر ایک کی امپورٹنس دی جاتی ہے اس بات کو، اور یہی اس کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے۔ قرآن کے سچے ہونے پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص کے جس کے دشمن یہ گواہی دے رہے ہوں کہ بھی یہ صادق اور امین ہے، اس شخص کے متعلق پہلی یہ دلیل بہت بڑی چیز تھی کہ لوگ جو کافر تھے اتنے لاکھ دشمنی ہونے کے باوجود بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹریٹ تھے، یعنی کہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں تھا آتا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن جو ان سے وہ بائبل سے جو ان سے وہ چوری کیا گیا یا وہاں سے چھاپا گیا، کاپی کیا گیا، تو ان کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے کہ جو بائبل کے اندر آج مسٹیکس اور جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ قرآن کے اندر ویسے نہیں ہیں۔ قرآن میں تو بہت سے ایسے عقائد ہیں جو بائبل سے آج مختلف بھی ہیں، تو قرآن کیسے کوئی کاپی کر سکتا ہے؟ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، تو ان نے نہ ان کے پاس بائبل کا نالج تھا نہ ان کے پاس کسی اور چیز کا، تو ان کے پاس یہ جو چیزیں ہیں آئیں، انہوں نے جو قرآن لکھوایا تھا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ لکھ دیا تو کافروں نے، کیونکہ اس معاہدے کے اوپر رسول اللہ لکھا گیا تھا کہ بھی اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کاٹو کیونکہ ہم تو رسول مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کیسے کاٹ دوں، یہ ہم تو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا جب ایسا نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پکڑا صفحہ اور کہا کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے جب بتایا کہ یہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا خود۔
تو یہ جو واقعہ یہ دلیل ہے اس بات کی. اور قرآن کے اندر جو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے وہ اہل کتاب کا ہونا ہے کہ اہل کتاب کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے. سورۃ البقرہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ جو اہل کتاب قومیں ہیں، ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا ہے، یہ بہت بڑا ثبوت تھا اسلام کے سچے ہونے کا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہی ساری لڑی آ رہی تھی. جیسے اگر آپ دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی کہ یوں اس طرح کر کے چلنا ایک حکمت تھی اس کے پیچھے. اور اگر آپ غور کریں تو بائبل اور یہودیوں کے جو عقیدے ہیں، جو بنیادی عقیدے ہیں توحید کے اور دوسری چیزوں کے، قرآن ان کو بڑے اچھے سے ایڈریس کر رہا ہے. ان کی غلطیوں کو قرآن میں بتایا گیا. تو یہ بہت بڑی دلیل تھی ان کے لیے. اہل کتاب کو کئی چیزوں پر آ کر اللہ نے بتایا کہ تم لوگ اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ پہلے ہجرت کر گئے تھے یہودی وہاں پہ. ان کو پتہ تھا کہ ان کی کتاب میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہاں پر ایک نبی آئے گا. تو اتنی نشانیاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. تو یہ بھی بہت بڑی دلیل تھی کہ اہل کتاب کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں تاکہ دلیلیں رہیں تم لوگوں کے پاس کہ جن چیزوں پر تم ایمان لاتے ہو، جب وہ تمہیں بول رہی ہوں کہ بھی یہ بندہ سچا ہے اور واضح لکھا ہو اور تب بھی تم نہ مانو، تو پھر تم لوگ ظلم کر رہے ہو. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.